ایک وادی کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اسی قصبے میں ایک نوجوان رہتا تھا، کائل۔ کائل دل کا نرم تھا مگر مزاج کا تیز۔ اس کا ذہن کسی خشک جنگل کی طرح تھا اور کسی ہمسائے کی تنقیدی بات ہو یا بازار کی معمولی الجھن، بس ایک چنگاری کافی تھی کہ اس کے اندر بھڑک اٹھے۔ وہ سوچے بغیر رد عمل دیتا، اس کے الفاظ تیر کی طرح زخمی کرتے، اور جب غصے کی آگ بجھ جاتی وہ ہمیشہ افسوس کی راکھ میں کھڑا رہ جاتا۔ اس کے رشتے کمزور پڑ رہے تھے، اس کی دوستیاں ٹوٹ رہی تھیں، اور اس کے اندر ایک عجیب تھکن، ایسی تھکن جیسے وہ ہر روز خود سے لڑ رہا ہو۔ رات کے سناٹے میں وہ خود سے پوچھتا، میں اسے قابو کیوں نہیں کر پاتا؟ وہ اپنے ہی غصے کا غلام بن چکا تھا۔ ایک صبح ایک تاجر سے شدید جھگڑے کے بعد وہ شرمندگی سے ٹوٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب بدلنا ہی پڑے گا۔ اسے اپنا پرانا استاد یاد آیا، استاد یوسف، ایک خاموش بردبار شخص جو دریا کے کنارے ایک چھوٹے سے مکتب میں رہتا تھا۔ کائل ہمیشہ ان کی شفقت اور سادگی سے متاثر رہا تھا۔ جب وہ پہنچا تو استاد یوسف اپنے باغ میں پودوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ کائل جھکا ہوا کانپتی ہوئی آواز میں بولا، استاد محترم، میرا غصہ میری زندگی برباد کر رہا ہے۔ میں ہر بات پر پھٹ پڑتا ہوں، دوسروں کو تکلیف دیتا ہوں، خود کو بھی۔ میں رک نہیں پاتا، میں خود کو کمزور محسوس کرتا ہوں۔ استاد یوسف نے سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں گہری پرسکون شفقت تھی۔ انہوں نے اسے ملامت نہیں کی، بس خاموشی سے سر ہلایا۔ تم کمزور نہیں ہو کائل، استاد نے نرمی سے کہا، تم صرف غیر تربیت یافتہ ہو۔ تم غلط جنگ لڑ رہے ہو۔ تم آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ تمہیں چنگاری پر قابو پانا سیکھنا ہے۔ تمہاری جدوجہد مجھے امام غزالی کی ایک پرانی حکمت یاد دلاتی ہے۔ استاد کی آواز جیسے قصہ گو کا لہجہ اختیار کر گئی۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے کہ غصہ دل کی بیماری ہے اور اس کا علاج حلم ہے، وہ مضبوط وقار بھری برداشت جو انسان کو اندر سے بے نیاز بنا دیتی ہے۔ یہ حکایت ہے ایک ایسے بزرگ کی جس نے حلم کی چوٹی کو پا لیا تھا۔ ایک دن وہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ ایک شخص غصے سے بھرا ہوا بھیڑ چیرتا ہوا آیا۔ وہ بزرگ کے سامنے کھڑا ہو کر چیخنے لگا، انہیں جھوٹا کہا، ریاکار کہا، ہر تلخ لفظ اس نے ان پر پھینک دیا۔ شاگرد تنگ گئے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا استاد جواب دے، اسے خاموش کرے، مگر بزرگ، وہ بس کھڑے رہے، سنتے رہے، جیسے کوئی پرسکون جھیل پتھر کو اپنے اندر جذب کر لے۔ آخر وہ شخص تھک کر خاموش ہو گیا، سانس پھولا ہوا، حیران کہ کوئی جواب کیوں نہ ملا۔ بزرگ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے پوچھا، میرے دوست، کیا تم نے وہ سب کچھ کہہ لیا جو تم کہنا چاہتے تھے؟ وہ شخص ہکا بکا رہ گیا، بس سر ہلا دیا۔ تو پھر مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں، لیکن مجھے تمہاری فکر ہے۔ تم نے اپنے اندر کا بہت سا زور اس غصے میں لگا دیا ہے، تم تھک گئے ہوگے۔ یہ کہہ کر انہوں نے تھیلی سے چند کھجوریں نکالیں اور پیش کی، لو، ذرا توانائی بحال کر لو۔ وہ شخص کھجوروں کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے بزرگ کا چہرہ دیکھا اور وہ چٹان جیسا غصہ جو اس کے وجود میں جمی ہوئی تھی پگھل گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ یہ تھا حلم کا اثر، ایک ایسا ناجواب جو سب سے بڑا جواب بن جاتا ہے۔ کوئل نے دم ساتھ کر یہ حکایت سنی۔ وہ آہستہ سے بولا، استاد، انہوں نے اپنے اوپر ہونے والی بے عزتی برداشت کر لی، وہ ہار نہیں گئے؟ استاد یوسف نے مسکرا کر کہا، ہار یا یہ کہ وہ چھونے سے باہر ہو گئے؟ اس شخص نے ان کے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ رکھنے کی کوشش کی اور بزرگ نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ یہی حلم ہے۔
ये कमजोरी नहीं, ये असल ताकत है। ये रद्द अमल नहीं, जवाब है। कॉयल ने पूछा, मैं ये कैसे सीखूं? उस्ताद बोले, 1 हफ्ते तक सिर्फ एक काम करना है। जैसे ही गुस्सा महसूस हो, सिर्फ एक गहरी सुस्त सांस लो। यही तुम्हारी ढाल है। इब्तिदाई दिनों में वो नाकाम हुआ। चिंगारी आग बन जाती उससे पहले कि वो सांस याद करता, मगर वो लगा रहा। चंद दिन बाद बाजार में एक शख्स ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। उसकी छाती में आग भिड़की, मुट्ठियां बंद हो गईं। फिर उसे याद आया। वो रुका और एक आहिस्ता गहरी सांस ली। गुस्सा अब भी मौजूद था, मगर उसी एक लम्हे ने उसके अंदर एक छोटी सी खामोश जगह बना दी, चिंगारी और आग के दरमियान। पहली बार उसके पास इंतखाब था। उसने उस शख्स की तरफ देखा, गुस्से से नहीं, एक पुरसुकून हैरत के साथ। न चीखा न बुरा कहा, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारा दिन खैर से गुजरे मेरे दोस्त, और चल दिया। वो शख्स जो उसे भड़काने आया था हैरान रह गया। लोग भी शिजदर थे, मगर कॉयल, उसे एक ऐसी ठोस पुरसुकून ताकत महसूस हुई जो उसने पहले कभी न चखी थी। वो कमजोर नहीं हुआ था, वो नाकाबिले शिकस्त बन गया था। इस दुनिया में जहां हर लम्हा हमें रद्द अमल पर उकसाता है, जहां हमसे कहा जाता है कि गुस्से का जवाब गुस्से से दो, वहां असल ताकत शायद ठहराव में छुपी हो। इमाम गजाली की हिकमत यही है, हम दुनिया को नहीं रोक सकते। लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, हमें इख्तियार नहीं, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हम क्या जवाब देंगे, और यही हमारी आजादी है। रद्द अमल आग है जो हमें ही जला देती है। सोचा समझा जवाब एक गहरा समंदर है जिसे कोई लफ्ज नहीं भड़का सकता। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हारे हाथ में जलता हुआ अंगारा रखे, क्या तुम उसे पकड़कर खुद को जलाओगे, या ठहर कर एक सांस लोगे और उसे गिरने दोगे? इस पुरसुकून गोशे में मेरे साथ वक्त गुजारने का शुक्रिया। अगर इस किस्से ने आपको जरा सी भी ताकत बख्शी है, तो शायद आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो जिसे यह सुनने की जरूरत हो। बराह करम उससे जरूर शेयर करें। और अगर आप मजीद ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए।